موسیٰ علیہ السلام بعد فرما رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ اس پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں ہی عالم ہوں سب سے بڑا۔ کہنے لگے اس وقت اس دنیا میں اللہ کا نبی ہوں، سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی علم عطا فرمایا۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنا تھا سب سے بڑے عالم اور جاننے والے وہ اللہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام تو کہا کہ آپ سب سے بڑے عالم نہیں ہیں، ہمارے ایک اور نبی ہیں، ہمارے ایک اور بندے ہیں، ہم نے آپ سے زیادہ اس کو علم عطا کیا ہے، اچھا مجھے بھی دکھا دیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو آپ ایک مچھلی لیں اور سفر شروع کر دیں۔ یوشع علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ اب انہوں نے مچھلی لی، سفر کرنے شروع کر دیا، چلتے رہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ جس جگہ یہ مچھلی نکلے گی دریا یا سمندر، جب یہ پانی میں جائے گی اس جگہ وہ میرا بندہ تمہیں ملے گا، حضرت خضر علیہ السلام۔ تو یہ چلتے رہے، وہ مچھلی کسی جگہ نکلی اور وہ پانی میں چلی گئی، انہوں نے سفر آگے شروع کر دیا۔ تو آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ مچھلی کہاں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو دریا میں گر گئی۔ کہا وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے رکنا تھا، چلو مجھے وہاں لے کر۔ تو یہ واپس آتے ہیں، وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے، میری باتیں آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا انشاءاللہ میں آپ کی باتیں وہ سنوں گا، وہ علم دیکھوں گا جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ سفر شروع ہوا، یہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد جب منزل پر پہنچے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ تھا اسے توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے ہمیں سفر کروایا ہے، دوسرے کنارے تک پہنچایا، یہ بڑی اچھا کام کیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے کہا تھا آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے اب میں نہیں بولوں گا، اب میں کوئی بات نہیں۔ پھر آگے سفر شروع کر دیا تو دیکھا ایک نوجوان ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، بچہ ہے معصوم، وہ کھیل رہا ہے۔ خضر علیہ السلام گئے اسے جا کر قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں ہوا، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ایک تو قتل کیا، دوسرا نابالغ کو قتل کیا ہے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ پھر خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ سفر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ، میری باتوں کو آپ برداشت نہیں کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے اللہ کے واسطے ابھی چھوڑ دیں، انشاءاللہ اب میں نہیں بولوں گا۔ پھر آگے سفر شروع کر دیا، ایک آبادی میں گئے، کھانے کا وقت تھا، بھوک لگی، تو انہوں نے وہ آبادی والوں سے کھانا مانگا۔ تو وہ آبادی والے کہیں بخیل تھے، انہوں نے کہا کوئی کھانا نہیں ہے جاؤ یہاں سے۔ تو آبادی والوں نے ان کو کہا، تو یہ چل پڑے، چلتے چلتے ایک دیوار دیکھی اسی آبادی میں، وہ ٹیڑھی ہے گرنے والی ہو رہی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس پر محنت کی، اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ تو پھر چلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر دیا آپ نے بغیر اس کے اجرت لیے اس کی تعمیر کر دی، اگر آپ کچھ پیسے لے لیتے نا ان سے تو ہم ان پیسوں سے کچھ نہ کچھ کھانے کا لے لیتے، آپ نے تو بغیر اجرت کے اس کو تعمیر کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب بس، اب آپ کا راستہ الگ ہے میرا، میں نے تو پہلے کہا تھا آپ میری باتیں برداشت نہیں کر سکے، اب میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جو میں نے کام کیے ہیں نا یہ اللہ رب العزت ہی کے کہنے پر کیے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر مخلوق جو انسان ہیں ان کی محنت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ جو باقی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں، جو کام دنیا میں ہو رہے ہیں اللہ رب العزت نے وہ میرے ذمہ لگائے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے جو کشتی کا تختہ توڑا وہ اس لیے توڑا تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ہر نئی کشتی کو دیکھ کر اپنے پاس رکھ لیتا تھا، چونکہ یہ کشتی والے غریب تھے، ان کا روزگار یہیں سے آتا تھا۔ مجھے اللہ نے کہا، مجھے اللہ نے حکمت علم دیا، میں نے اس کا تختہ توڑ کر اس کو عیب دار کر دیا تاکہ ان کا روزی کا جو ذریعہ ہے وہ بادشاہ ان سے کھینچے نہ، تاکہ یہ ان کا سلسلہ چلتا رہے۔ پھر جو میں نے بچے کو قتل کیا ہے اس کو وہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو بچہ جن کو دیا تھا ان کے والدین بہت نیک تھے، اللہ کے نیک بندے تھے،
اس نوجوان نے لڑکے نے بڑے ہو کر ان کو خود بھی فتنے میں یہ پڑتا، ان کو بھی فتنے میں مبتلا کرتا، چنانچہ میں نے اس کو اس لیے قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان کو ایسی اولاد عطا فرمائی جو اللہ کا نیک ولی بنا۔ پھر تیسرا جو میں نے دیوار کو سیدھا کیا، اس دیوار کو سیدھا کرنے کے اندر حکمت یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے کچھ مال زیورات وہ اس کے اندر دفن تھے، وہ دیوار اگر گر جاتی تو وہ آبادی والے بخیل تھے پہلے، وہ اس کو اٹھا لیتے۔ وہ جو خزانہ تھا وہ ایک نیک لوگ تھے جو سلسلہ 7ویں پشت تک چلتا آ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی برکت کی وجہ سے وہ خزانہ محفوظ کر رکھا تھا، تو میں نے اس لیے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ خزانہ محفوظ ہو جائے۔ تو ہمیں بظاہر نظر آیا، موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی چونکہ اس میں حکمت تھی، اللہ جانتے تھے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام عالمین کا رب ہے، اس سے پتہ ہے کہ اس وقت کیا بہتر ہے، کیا میرے بندے کے لیے ٹھیک ہے، وہ اللہ وہی اس بندے کے لیے کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اس اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ صحت بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کا بڑا فضل ہے، یہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، اس پر بھی آپ کا شکر ہے چونکہ آپ عالمین کے رب ہیں۔ یہ بیماری میری برداشت میں نہیں ہے، اللہ اس کو صحت میں بدل دے۔ ہر کام کے لیے یہی ہم اللہ سے دعا کریں، صبر کریں، حال حال میں شکر کریں، اللہ ضرور اس میں بہتری لاتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی